लूका 23:34 लूका 23:34 में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन। ऐ बाप इनको माफ कर, ये इस खूबसूरत कलमे को बयान करने के लिए आ रही हैं मिसेस रुबेका यूसुफ। भरपूर तालियों में सबको काम, जैसा कि बहन ने आपको बता दिया है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। मेरा ताल्लुक ओरिजिनल चर्च कॉलोनी से है। यहाँ पे मैं पहले कलमे की खिदमत के लिए मदऊ हुई हूँ। आज हम कलाम कुरान को मिलकर सीखेंगे और उस पहले कलमे पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से सलीब पर अदा किया। कलाम कुरान में हम पढ़ते हैं लूका रसूल की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने ये कलमा इसलिए कब क्यों कहा? जब हम सलीबी मंजिल को देखते हैं तो हमें वहाँ पे मिली जुली भीड़ जो है वो नजर आती है। वहाँ पे सारे यहूदी नहीं थे, वहाँ पे रोमी भी थे, यहूदी भी थे और बहुत सारी कौमों के लोग थे, लेकिन ज्यादातर जो वहाँ पे भीड़ थी वो यहूदियों की थी। कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब और उसका करीबन बाब और उसकी 12 आयत, तो उसमें लिखा है कि वो हमारी शिफायत करता है, खताकारों की शिफायत करता है। यीशु मसीह ने ये कलमा तकरीबन 9 बजे से 12 बजे के दरमियान अदा किया। यीशु मसीह ने जान करने की हालत में, बड़ी दुख की हालत में है। सलीब का मंजर है, हाथों पैरों पे कील हैं, बदन छलनी है, कांटों का ताज है सर पे, और फिर भी उनको याद है कि मैंने जो जिम्मे काम लगाया है वो काम मैंने करना है। और वो काम क्या था कि उन्होंने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। हम ये देखते हैं कि यहूदियों ने, जो यहूदी सरदार काहिन थे, उन्होंने इसकी वजह से जो है यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए पेश किया था कि वो आसमानी बाप को खास अपना बाप कहकर पुकारता है। और यहाँ पे हम इस कलमे में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जो उन्होंने दावा किया था उस पे अटल हैं, और उन्होंने जो दुआ शुरू की है, उन्होंने जो कलमा कहना शुरू किया है, तो इसी बात से किया है कि ऐ बाप इनको माफ कर। यहाँ पे उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि नहीं अब मैंने दुख सह लिए हैं तो अब मैं उसको बाप नहीं कह सकता। उन्होंने अपना जो उन्होंने क्लेम किया था कि मैं बाप में से निकला और आया हूँ और वो मेरा आसमानी बाप है, उसने मुझे भेजा है, उस बात पर अटल है। कलाम खुदा में हम देखते हैं माफी। ये माफी सिर्फ जो है मेरे और आप तक महदूद नहीं है, ये माफी उसने पूरी दुनिया के लिए दी, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए। और ये सिर्फ यीशु मसीह की सलीब से ही माफी शुरू नहीं होती। जब मैं इस कलमे पे गौर कर रही थी तो खुदा ने मुझे ये सिखाया कि बहुत सारे हम देखते हैं जब जजेस फैसला करते हैं तो वो सिर्फ अगर किसी मुजरिम को माफ करते हैं तो सिर्फ माफी देते हैं,
اور کوئی اس کو سہولت مہیا نہیں کرتی اور کسی طرح کی بحالی اس کی زندگی میں نہیں آتی، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا جب ہمیں معاف کرتا ہے تو بحال بھی کرتا ہے۔ کلام خدا سے ہم سیکھتے ہیں، خدا نے یہ سلسلہ شروع کیا باغ عدن سے۔ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو معاف کیا اور ساتھ میں جانوروں کی قربانیاں دے کر ان کو بحال کیا، اور تبھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ خدا اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے گا تاکہ بنی نوع انسان کی، جس کو خدا نے بڑی خوبصورتی، بڑے پیار، بڑی محبت سے تخلیق کیا تھا، ان کا کفارہ دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ سے نہ کوئی نبی بچا نہ کوئی پیغمبر بچا، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن یہ خداوند کی بڑی رحمت ہے، خداوند کی بڑی شفقت ہے، اور خداوند کا بنی نوع انسان کے ساتھ پیار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جب وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو معاف کرتا ہے، ان کو بحال کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس پہ کان لگاتا ہے۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں یونا نبی کو خدا نے نینوا میں بھیجا تھا اور چلا وہ ترسیس کو گیا، لیکن پھر بھی خدا نے اس کو معاف کیا۔ جب وہ لکھا ہے اس کی دعا میں کہ جب میں نے زمین کے اڑبنگوں سے خداوند کے حضور میں فریاد کی تو اس نے مجھے سنا، خدا نے اس کی فریاد کو سنا اور اس کو جواب دیا۔ جب میں اس کی دعا کو پڑھتی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں موویز میں ویسا نہیں ہے کہ جیسے ہی اس کو ڈالا گیا سمندر میں پھینکا گیا تو مچھلی نے اس کو کیچ کر لیا۔ اس کی دعا میں وہ کہتا ہے کہ آبی نباتات مجھ پر چپک گئی۔ پھر میں نے خدا کے حضور میں گریہ ازالت کی اور خدا نے مجھے معاف کیا۔ گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، خدا نے کہا تو نے نینوا کو جانا، اور اس نے ارادہ کر لیا میں ترسیس کو جاؤں گا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ خدا کے دل جیسا دل نہیں تھا، اس کا دل انسان کے دل جیسا دل تھا۔ کہ کیا کروں گا جا کے، منادی کروں گا تو ہو سکتا ہے 2-4 جو ہے رجوع لے کر آ جائیں، میں کیا کروں گا اتنوں کا۔ تو جب ہم یونا کی کتاب کو پڑھتے اس میں لکھا خدا نے کہا 1,24,000 لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، جنہوں نے بتوں کے آگے قربانیاں نہیں چڑھائیں۔ تو خداوند ان 1,40,000 کی وجہ سے باقی نینوا شہر کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ خدا لوط اور اس کے گھرانے کی وجہ سے سدوم اور عمورہ کو بھی بچانا چاہتا تھا، لیکن جتنے خدا چاہتا تھا اتنے راست باز مانا لوگ۔ اس کی معافی میرے اور آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے یکساں ہے جو اس کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کو خدا نے معاف کیا۔ جب اس نے گناہ کیا اور اس کا اقرار کیا تو خدا نے اس کو معاف کیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، خدا نے اس کو بحال بھی کیا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا بحالی کا خدا ہے۔ وہ صرف ہمیں وہاں تک محدود نہیں رہنے دیتا کہ ٹھیک ہے اب معافی تلافی ہوگی بس خیر، جس طرح کا انسانی سوچ ہوتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کی سوچیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح سوچے، اس کی سوچیں انسانی سوچوں سے بالا تر سوچے ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی کو۔ یسوع مسیح کی زندگی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس کی معافی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ لازوال محبت، بے پناہ پیار، اور لکھا اس نے کہا میں تو بیماروں کے لیے آیا ہوں، اور بیمار کون سے؟ گناہ کے بیماروں کے لیے۔ یسوع مسیح نے جب بھی کسی کو شفا دی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تیرے گناہ معاف کرے۔ صرف شفا کا کام نہیں رہا، بحالی کا کام بھی میں سے شروع کیا کہ تجھے شفا بھی ملی ہے، تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں، جا سلامت رہا ہے۔ کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی یسوع مسیح نے
کہ اب تو نے میرے ہی پیچھے آنا ہے. وہاں پہ بھی خدا نے باغ عدن کی طرف فری ول دی ہے, جس کو بھی یسوع مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے, ساتھ میں فری ول دی ہے کہ اب تیری مرضی ہے, تمہیں اگر دوبارہ گناہ کے دلدل میں جانا ہے تو تیری مرضی. لیکن جتنا یسوع مسیح کہتے تھے کہ کسی سے نہ کہنا, اتنا ہی کلام پھیلتا اور ترقی کرتا تھا. خدا نے مریم سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. اگر کسی نے تجھ پر گناہ ثابت نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا, سلامت چلی جا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کو واحد رکھتی ہے جو مریم یسوع کی ماں مریم کے ساتھ اس کی صلیب کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. پھر اس نے اس گناہ کی دلدل کو دوبارہ نہیں چنا. مریم وہ عورت ہے جس میں سے یسوع نے بدروہیں نکالی. مریم وہ عورت ہے جس میں سے جو عین فل کے وقت پکڑی یسوع مسیح کے پاس لے کر آتی. یسوع مسیح نے اس کو بحال کیا, سلامت چلی گئی. اور پھر جب لوٹی ہے تو اس نے یسوع مسیح کا کلام نہیں چھوڑا. اور یسوع مسیح نے کہا میں نے اس کو یہ شرط بخشا کہ جب وہ زندہ ہوا تو اس نے پہلی دفعہ مریم کو پکارا. یہ خداوند کی بڑی مہربانی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا. پھر بات یہیں تک نہیں رہ جاتی. ہم مکاشفہ کی کتاب میں جب دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سردار کاہن ہے ہمارا. اور ہم جب توریت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اس میں ملتا ہے ہمیں کہ سردار کاہن جو ہے شفایت کے لیے جاتے تھے لوگوں کے لیے کہ گناہوں کی شفایت ہو. وہ قربانیاں گزراتے تھے اور پاک ترین مقام میں لے کر جاتے تھے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5:10 میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا. اور صرف خون سے خریدا ہی نہیں ہے, جب ہم رجوع اس کی طرف کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے بادشاہی اور کاہن مقرر کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دور کے سردار کاہن تھے انہوں نے بکس میں حسد میں جب وہ دیکھتے تھے کہ یسوع مسیح جب پریچنگ کرتے ہیں تو ایک اختیار سے پریچنگ کرتے ہیں. لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ جہان اس کا پیرو ہو جائے. ان کو اس بات کی حسد تھی کہ کہیں ہماری پوزیشن خطرے میں نہ پڑے, یسوع مسیح کی وجہ سے ہماری پوزیشن خطرے میں نہ پڑے. اس حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح کو حوالہ کیا. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نہیں جانتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں کہے. یسوع مسیح وہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ مختلف قوموں کے لوگ تھے, صرف یہودی نہیں تھے. اور جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دی وہ رومی تھے. اور رومی لوگوں کا یہ روز کا کام ہوتا تھا مصلوب کرنا. جب انہوں نے یسوع مسیح کو جب وہ مصلوب کر رہے تھے تو یسوع مسیح ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر, یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اسرائیلی عام لوگ ان کو پتا تھا کہ جب مسیحا آئے گا تو ہمارے جو پریچرز ہیں, ہمارے جو کاہن ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. لیکن جب یسوع مسیح آیا وہ جانتے تھے کہ یہی وہ خدا کا بیٹا ہے, لیکن انہوں نے اس کے برعکس لوگوں کو اٹھایا, اکسایا کہ اس کو صلیب کریں. پھر ایک اور کریکٹر ہمیں یہاں نظر آتا ہے پلاطس کا. پلاطس بھی جانتا تھا کہ یہ راستہ باز شخص ہے, یہ بے گناہ شخص ہے, لیکن وہ خدا اور باپ کی اس تھیولوجی سے واقف نہیں تھا جس سے بنی اسرائیل قوم واقف تھے, جس سے وہ سردار کاہن واقف تھے.
तो मेरे अजीजों, माफी जो है तो मेरे और आपके लिए आज भी उसी तरह की है, जिस तरह से उसने सलीब पर दाऊद को माफ किया, जिस तरह से उसने मरियम को माफ किया। वो हमें माफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं मांगता, कोई सबूत नहीं मांगता, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ दिलों पर गौर करता है। जब हम पूरे तौर पर उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उससे ये कहते हैं कि ऐ बाप, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तूने मेरे लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसके खून से मैं खरीदी गई, जिसने मुझे माफ किया, जिसके खून से मुझे हमेशा की जिंदगी मिली है, जिसके खून से मैं दिल कर पाक और साफ होती हूँ। और उस अवधि हयात के लिए, उस अवधि कफारे के लिए, उस अवधि माफी के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए उसका शुक्र करेंगे, क्योंकि वो बड़ा ही खुदा है। वो हमेशा हमारे इंतजार में रहता है, वो हमेशा उसके कान हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं, वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहता है। वो किसी हिस्ट्री को नहीं देखता हमारी कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, इसका बैकग्राउंड क्या है। वो सिर्फ उस वक्त जब हम रजू लाते हैं उस बात को देखते हैं कि इसने पूरे तौर पर मुझे कबूल किया, मैं इसकी वजह से दुनिया में। तो आज हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पर लें कि जिस तरह से उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, उस तरह से हमें भी अपना सब कुछ उसको देना। आमीन।